دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین پہ اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا لمحات ہے وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق زمین ایک گندم کا دانہ بھی نہ نکالی۔ دونوں آیتوں کو ذہن میں رکھیے، زمین ایک بھی چیز آپ کی اس زمین سے نہ نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رزق کا ذمہ لیا ہے اور تمہارا رزق کا ہے کچھ بھی نہ ہو، معیشت ڈوب جائے، ایک گندم کا دانہ بھی نہ ہے، آٹے کا ایک ٹیڑا بھی آپ کے گھر میں نہ ہو، رزق میں تمہیں کہاں سے دوں گا؟ جلوہ دیکھنا چاہتے ہو؟ زمین آسمان میں دیکھا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو نہیں کھلایا مانو سلم، ان کا صحرا میں کون سی چیزیں اگتی ہیں؟ صحرا میں کچھ اگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت کی تفصیل بتا دی کہ تمہارا رزق، لیکن میرے عزیزو آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ رزق کا نہیں ہے، مسئلہ خواہشات کا ہے۔ اللہ نے رزق کا ذمہ تو لیا ہے، خواہشات کا نہیں لیا۔ حضرت بات اچھی لگی؟ 3000 روپے آواز کرنے سے لے جی اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ آیتیں آپ پڑھیں گے نا، ابھی اللہ نے پہلے 2 دن کا ذکر کیا، پھر 2 دن کا کیا، اب آسمانوں کا ذکر آ رہا ہے، میں سب کی تشریح شامل کرتا ہوں۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ آیت پہ غور کیجیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس اللہ کے ساتھ روگردانی کیسے کر سکتے ہو جس اللہ نے پہلے 2 دنوں میں زمین بنائی، پھر اس کے بعد اس زمین کے اوپر سب کی ضروریات، زمین کے اوپر سب کچھ پہاڑ، زمین کے اوپر درخت، زمین کے اوپر جانور، زمین کے اوپر آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگینی اللہ نے 2 دن زمین پر 2 دن زمین کے اوپر، پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف پہنچے، وہی دخان، اور آسمان ایک دھوئے کی شکل میں۔ کیا کہتے ہیں سائنس والے؟ نہیں، میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی، نہیں جی، آپ نے کبھی نیبولا کا لفظ سنا؟ پڑھ لیجیے اس کو، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیبولا، یعنی یہ مختلف گیسوں کی شکل میں، جس کو آپ بگ بینگ تھیوری بھی آپ کہتے ہیں، وہ یہ بھی گیسوں کا مجموعہ تک دھماکہ ہوا اور دھماکے کی صورت میں سب چیزیں منتشر ہو۔ یہ لفظ آپ پڑھ لیجیے دوست، اس مادے کو نیبولا کہا جاتا ہے۔ وہی دخان، دھوئے کی شکل میں تھا، فقال لها وللارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی کہا، اللہ نے زمین سے بھی کہا۔ آسمان زمین سب چیزوں کے اندر ایک شعور موجود ہے، ایک تیا چلے آؤ طوعاً، چاہے تمہارا دل ہو، وقرعاً یا نہ ہو، خوشی یا نہ خوشی، میں جو حکم تمہیں دے رہا ہوں چلے آؤ۔ قالتا، دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی چلے آتے ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں اپنے فیصلے کے تحت 7 آسمان بنا ڈالے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اس کا حکم، قانون، آئین کے سپرد کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یہ والا جو آسمان ہے اس کو سماء دنیا کہتے ہیں، جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے، محسن دنیا والوں کو یہ آسمان نظر آتا ہے، تبھی اس کو سماء دنیا کہتے ہیں، اوپر کے 6 نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کیسا بنایا ہے کہ چراغوں سے سجا دیا ہے، ستاروں سے سجا دیا ہے، اور اس آسمان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ اتنا محفوظ ہے اور زون کی تہ لگا دی ہے، اتنے عجیب و غریب سسٹم بنایا ہے کہ اوپر سے کوئی بھی نقصان دہ چیز اس مخلوق کی نہیں۔ قرآن میں نے تکلیف ہے، چاہے وہ
وہ خطرناک سوائے ہو، چاہے وہ خطرناک گیسیں ہو، چاہے اوپر سے گرنے والے شراب ساتھی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کی ایک ایسے اوپر جالیاں لگا دی کہ یہ خوبصورت آسمان آپ کی یہ سجاوٹ بھی ہے اور حفاظت بھی ہے۔ اس ایک آیت کو لے کر آگے سے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اب میں اپنے سب کے سوال کو قرآن کو مختلف آئے تھے، یہ تو کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یونیورس بنائی ہے ان 6 days، کتنے 6 گھنٹے۔ قرآن کو کچھ آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کو بنایا پھر بعد میں آسمانوں کو، کچھ سے پتہ چلتا ہے آسمان کو پہلے زمین کو بناتے ہیں، لیکن علامہ راضی صاحب رحمہ اللہ نے جو تمام آیات کا خلاصہ ذکر کیے ہوئے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین بنائی ہے، دو دنوں میں زمین کا فرش، پھر اللہ رب العزت نے آسمان، پھر اگلے جو 2 دن رہ گئے اس زمین کے اوپر ڈیکوریشن، اس زمین کے اوپر ضروریات، اس زمین کے اوپر جو کچھ آج آپ کو بتا رہا ہے یہ آسمانوں کے بعد ہوا ہے۔ تو پہلے 2 دن زمین میں، پھر اس کے بعد آسمان، پھر دوبارہ 2 دن زمین میں، پھر 6 دن میں یہ تحقیق مکمل ہوئی ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے سے سیکنڈ میں، مائکرو سیکنڈ اس میں یہ وقت بنا